بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فیضان اللہ ہے اور ہم قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ اس کی 15ویں صورت ہم پڑھ رہے تھے، سورۃ اللیل، اور اس کی 5 آیت ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب 6ٹھی آیت سے ہم اسٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وصدق بالحسنی، اور اس نے تصدیق کی، اچھی بات کی، یعنی یہ خیر کے راستے کی تیسری شرط یا اس کا تیسرا وصف ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھلائی اور حق کی بات انسان کے سامنے آئے اور اس کا دل گواہی دے دے کہ ہاں یہ بات حق ہے، اور وہ بلا تردد اس کی تصدیق کر دے، یعنی وہ بھلائی، سچائی اور حق کی تصدیق کرنے کے لیے عواقب اور نتائج کی پرواہ نہ کرے، حق کو حق جان کر اس کی تصدیق و توثیق کے لیے سودوزیاں کا ترازو نصب کر کے نہ بیٹھ جائے، اور نہ ہی اس حوالے سے اپنی انا کو آڑے آنے دے، جیسا کہ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں اکثر ہوتا ہے کہ 2 آدمیوں کی بحث کے دوران ایک آدمی پر واضح ہو جاتا ہے کہ دوسرے کی بات درست ہے، مگر وہ صرف اپنی انا کی وجہ سے اس کے موقف کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو اس کو ہم رفتہ رفتہ آسان منزل جنت تک پہنچا دیں گے۔ یعنی اس حوالے سے سورہ اعلیٰ کی یہ آیت بھی ذہن میں تازہ کر لیجئے، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم رفتہ رفتہ پہنچائیں گے آپ کو آسان منزل تک۔ لیکن سورہ اعلیٰ کی نسبت یہاں یہ مضمون زیادہ واضح انداز میں آیا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اگلی آیت میں دوسرے راستے اور اس کے 3 سنگ ہائے میل کا ذکر آ رہا ہے۔ فَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہی اختیار کی، یعنی پہلی 3 خصوصیات کی ترغیب ذہن میں رکھیے اور نوٹ کیجئے کہ آتا کے مقابلے میں یہاں بخل آ گیا ہے۔ بھلائی اور خیر کے راستے کی 3 خصوصیات میں آتا کے بعد تقوی، یعنی پھونک پھونک کر قدم رکھنا اور ذمہ داری کے احساس کا بیان تھا۔ اس کے مقابلے یہاں لا ابالی پن، لاپرواہی اور بے نیازی، استغنا کا تذکرہ ہے۔ گویا ایک شخص حلال و حرام کی تمیز سے آشنا اور نیکی و بدی کے تصور سے بیگانہ اپنی دھن میں مست چلا جا رہا ہے۔ کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے تو اس کی بلا سے، کسی کی عزت پر حرف آتا ہے تو آتا رہے، کسی کی جان و مال کی حرمت پامال ہوتی ہے تو بھی پرواہ نہیں، غرض اپنی سوچ ہے، اپنی مرضی ہے اور اپنے کام سے کام ہے۔ وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور جھٹلا دیا اچھی بات کو، یعنی اس کے دل نے گواہی دے دی کہ یہ سچ اور حق بات ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے تعصب یا تکبر یا ہٹ دھرمی یا مفاد یا کسی خوف کی وجہ سے اسے جھٹلا دیا۔ واضح ہے اس آیت کا تقابل آیت 6 وصدق بالحسنیٰ کے ساتھ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔